کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں ہفتے میں نماز کبھی کبھی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، وقت کے نہایت ہی لائق و نوجوانوں اور پردہ کی آڑ میں رہنے والی اسلامی ماں و بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جس اللہ رب العزت نے ہم تمام کے تمام انسانوں کی تخلیق کی، بعدہ ہماری تخلیق کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بے بس نہیں چھوڑا، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انگنت نبیوں رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجتے رہے، انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ جن کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث رسول پڑھی ہے، انشاءاللہ انہی نصوص کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اپنی باتوں کو شروع کرنے سے قبل اللہ رب العزت سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے اور ہمارے سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ موضوع ہے مساجد کی فضیلت و اہمیت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے زمین کے اندر، اس دھرتی کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں، تمام کے تمام مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، پروردگار عالم کا گھر ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں، تمام کے تمام مساجد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تمام کے تمام مساجد پروردگار عالم کا گھر ہے، اور مساجد کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، مساجد کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ
یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا کے اندر جتنے مساجد ہیں، جمع کا استعمال اللہ نے کیا، جتنے مساجد ہیں تمام کے تمام مساجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جاتا ہے، یعنی یہ مساجد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، سجدہ گاہ کے لیے یہ مساجد صرف خاص ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر آپ دیکھے ہوں گے، بہت سارے مذاہبوں کے اندر ایسا بھی ہے، عیسائی لوگ گرجا گھر ہے، وہ لوگ گرجا گھروں میں جاتے ہیں اور وہ لوگ گرجا گھروں میں جا کر کے پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے مذاہب کے ایسے لوگ ہیں جو آستانوں میں مزاروں میں جایا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس روئے زمین کے اندر سب سے پاک پوتر جگہ اور سب سے بہترین جگہ اور سب سے افضل ترین جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مساجدها، وہ مساجد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مساجد کو کہا کہ اے میرے بھائیوں، کیونکہ مساجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، مساجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، مساجد کے اندر درس و تدریس ہوتا ہے، مساجد کے اندر ہمارے بچے بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، مساجد کے اندر نمازی حضرات مسلیان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اے لوگوں، اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر سب سے پاک پوتر جگہ اگر ہے تو مساجد ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اے لوگوں، اس روئے زمین کے اندر سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، بازار کے اندر شراب نوشی ہوتا ہے، بازار کے اندر رشوت لین دین سودی کاروبار ہوتا ہے، بازار کے اندر زنا ہوتا ہے، بازار کے اندر مختلف قسم کی بے حیاں اور برائیاں جنم لیتی ہے۔ اور لوگوں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اے لوگوں، اس دھرتی کے اندر سب سے بری جگہ اگر ہے تو وہ بازار ہے، اور سب سے پاک پوتر جگہ اللہ کے رسول نے کہا مساجد ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو مساجد سے نفرت ہے میرے بھائی۔ آج مساجد کی تعمیر و توسیع کی جب بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے اگر تعمیر و توسیع میں اگر ہم آگے آ گئے تو ہم اس مساجد کو آباد کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم مسلمان مساجد کو آباد کرنے میں مسلمان بہت پیچھے ہیں میرے بھائیوں۔ مساجد تعمیر کر لینا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تعمیر کرنے کے بعد مساجد کو آباد بھی کرنا ہوگا۔ آج بڑی شوق سے ہم مساجد بناتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں ہفتے میں نماز کبھی کبھی۔ یہ تو ہماری حالت بن چکی ہے، یہ ہمارا اصول بن چکا ہے۔ مساجد کی تعمیر و توسیع تو کر دیے، لیکن ہم نماز پڑھنے کہاں آتے، مساجد کو آباد ہم کہاں رکھتے میرے بھائی۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب ہم اپنے محلے کے مساجد کا جائزہ لیتے ہیں تو چند افراد آپ کو نمازی حضرات ملیں گے، وہ بھی بیچارے ہمارے ضعیف بوڑھے کمزور لوگ ہیں، جن کو بس وقت مل جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے پاس ٹائم اتنا کہاں ملتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہم نماز ادا کریں، ہم نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں، آپ مساجد کی تعمیر و توسیع بھی کریں اور آپ مساجد آباد بھی کریں، دونوں چیزوں میں آپ بڑھ چڑھ کر کے لیں۔ نمبر 1 مساجد کی تعمیر و توسیع۔ آج مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ اگر کوئی بے حرمتی کرے
تو مسلمان برداشت نہیں کریں گے. ہم مسلمان ہیں, ہم برداشت نہیں کریں گے میرے بھائی. لیکن آج ہم مسلمان ہی ہیں جو اپنی مساجد اور اپنی مسجدوں کے ہم ادب و احترام نہیں کرتے اور آباد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تعمیر و توسیع ضروری ہے, دونوں چیز میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے. تعمیر و توسیع میں بھی آج معاشرہ کے اندر آدمی فضول خرچی کرنے میں بہت آگو ہے, اسراف تبذیر میں آگو ہے. لیکن جب مساجد میں چندہ دینے کی بات آتی ہے, مدارس میں چندہ دینے کی بات آتی ہے, تو مولوی صاحب کو دیکھ کر کے بھاگتے, کہتے مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ ہے ہی کہاں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی شادی بیاہ ہو, کوئی تقریب ہو, عقیقہ ہو, تو مسلمان فضول خرچی کرنے میں آگے ہے. کروڑوں لاکھوں روپے اس میں گوا دیتے ہیں, کروڑوں لاکھوں روپے اس میں تبریز میں, اس تبذیر اور اس اسراف اور فضول خرچی میں ہم خرچ کر دیتے ہیں میرے بھائی. فضول خرچی ہم کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اے لوگو, فضول خرچ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا الا المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک فضول خرچے کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں. فضول خرچے کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں. اور میرے بھائیوں, آج جب مساجد کی تعمیر کی بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, مدینہ کے اندر آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھ گئی, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مسجد نبی کی بنیاد ڈالنے کا ارادہ کیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں یہ زمین کس کی زمین ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین دو یتیم بچوں کی زمین ہے. اے اللہ کے رسول, ایک کا نام سہیل ہے اور ایک کا نام سہل ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو پریم سے بلایا, آواز دی اے سہیل اور سہل. دونوں بچے نبی کے آگے حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بچوں میں یہاں مسجد نبی کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. اے بچوں میں یہ ارادہ کیا ہو کہ یہاں مسجد نبی بنے. بچے کہتے اللہ کے رسول اگر آپ یہاں مسجد نبی بنانے کا ارادہ کیے ہیں تو اے اللہ کے رسول یہ زمین ہم آپ کو فری میں دے دیتے ہیں. اے اللہ کے رسول یہ زمین ہم آپ کو مفت میں دے دیتے ہیں. نبی نے فرمایا بچوں نہیں نہیں, میں یہاں فری اور مفت میں یہ زمین لینا نہیں چاہتا ہوں. دو یتیم بچے ہیں جن کا نام سہیل اور سہل ہے, دونوں یتیم بچے ہیں. اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں یہ زمین کس کی, صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ زمین دو یتیم بچوں کی زمین ہے. آپ نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا پریم سے, اور بلانے کے بعد آپ نے کہا کہ بچوں میں یہاں مسجد نبی کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول, آپ تو یہاں عبادت گاہ بنائیں گے, آپ تو یہاں سجدہ گاہ بنائیں گے, آپ تو یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے. اے اللہ کے رسول ہم آپ کو منع نہیں کریں گے, ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کو یہ زمین مفت میں فری میں دے دیتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ بچوں ٹھیک ہے, لیکن میں مفت اور فری میں یہ زمین نہیں لوں گا. آپ نے کچھ رقم ادا کر کے اس جگہ مسجد نبی کی بنیاد ڈالی. مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد کرو. مسلمانوں ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ دو یتیم بچے مسجد کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار, دو یتیم بچے زمین کے لیے زمین دینے کے لیے مسجد کے لیے تیار, کیونکہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا, یہاں مسجد بنے گی, یہاں اللہ کی عبادت کی جائے گی, اللہ کی پوجا پاٹ کی جائے گی. آج ہم چند روپے اور پیسہ دینے کے لیے مسجد میں پیچھے. معاف کیجئے گا, جمعہ کا دن آتا ہے ہم حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے, اگر آج ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے تو گاؤں کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے, محلے کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے, ہمارے سردار صاحب ہمارے امام صاحب ہمیں کیا کہیں گے کہ ایسا تو نہ ہو کہ ہمیں گاؤں سے نکال دیا جائے, ہمیں گاؤں سے خارج کر دیا جائے, ہمیں چٹائی سے خارج کر دیا جائے. اسی ڈر سے ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور معاف کیجئے گا, جب ہم جمعہ کے دن حاضری دینے کے لیے آتے ہیں تو ہم ڈبہ میں 2 روپے یا 3 روپے کے سکہ ڈال کر کے ہم چلے جاتے ہیں. ہم سکہ ڈالتے ہیں, ٹھن 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 سکہ ڈال دیے, ہم مسجد سے نکل گئے. میرے بھائیوں
یہ جمعہ کا دن ہے، مساجد کے تعمیر و توسیع کے تعلق سے آپ سوچئے، اگر آپ ایک ہفتہ میں، اگر آپ 8 دن میں اگر 10 روپے کر کے اس مسجد کے لیے آپ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس 80 روپے جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ہر ایک شخص اگر ہر جمعہ 50 60 70 80 روپیہ کر کے دیں اور ان سکوں کو ہٹانے کی کوشش کریں تو مزید مسجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے ہمیں نہیں سوچنا پڑے گا میرے بھائی۔ ضرورت اس بات کی ہے، ان دونوں یتیم بچوں کی جذبات کو آپ دیکھیے، 2 یتیم بچے اللہ کے رسول کو مسجد کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار۔ آج ہمارے اندر ایمان کمزور، آج ایمان کے اندر کمزوری آ چکا ہے مسلمانوں کے اندر۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اے لوگو مساجد کی تعمیر و توسیع کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو، جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہو، والیوم الآخر، اور جس کا ایمان آخرت کے دین کے اوپر ہو، جس کا ایمان قیامت کے دن کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہی لوگ مسجد کی تعمیر و توسیع کرتے ہیں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے وہی لوگ مسجد کی تعمیر و توسیع کرتے، تعمیر و توسیع میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، صرف ڈرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس عرش مستوی سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو عرش مستوی قرآن کریم کے اندر مومنوں کو میسج دے رہا ہے، مومنوں کو پیغام دے رہا ہے، اے مسلمانوں، ہم نے کبھی قرآن کریم کھول کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا میسج بھیجا ہے؟ اے میرے بھائیوں، آج جب ہمارے موبائل میں جب کوئی ایک میسج آتا ہے تو ہم اس موبائل کو ہم فوراً اوپن کرتے ہیں، اور موبائل کو اوپن کر کے ہم دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، کہیں فلاں صاحب کا میسج تو نہ آ گیا ہو، ہم نے کسی کو وقت دے کر کہا اس کا میسج تو نہ آیا ہو۔ اے لوگوں، لیکن ہم نے کبھی قرآن کریم کو کھولا، ہم نے کبھی قرآن کریم کو تلاوت کیا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام اور میسج بھیجا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اے لوگوں، جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہی لوگ مسجد کی تعمیر و توسیع میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تعمیر و توسیع بھی ضروری ہے، لیکن پہلے ہی میں نے بیان کیا تھا دونوں چیز، تعمیر بھی اور آباد بھی۔ آج ہم تو افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم بہت کم ادا کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسے جگہوں میں مساجد کا جو ذمہ داران ہے کتنا ایسے ہے جو بے نمازی ہے۔ میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا اگر میری بات بری لگے تو، کتنا ایسے ذمہ داران ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں بہت سارے جگہوں میں بے نمازی، مساجد کے ذمہ داران ہیں بے نمازی، ہمارے سردار بے نمازی، ہمارے کتنا ایسے لوگ بے نمازی۔ آج نماز ہم کہاں پڑھتے؟ نماز، یہ نماز آپ نماز ادا کیجئے میرے بھائیوں، یہ نماز ہے، مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے، اس نماز میں نور ہے، یہ نماز ہے جو آپ کو برائی کی طرف جانے نہیں دے گی کبھی۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں، نماز یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتی ہے، لوگوں کو برائی سے کنٹرول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی کی طرف جانے نہیں دیتی ہے۔ اب آپ کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، مولوی صاحب آپ ذرا بتائیے، ایک آدمی تو نماز بھی پڑھتا ہے اور حرام بھی کھاتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت لین دین سودی کاروبار بھی تو کرتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، غریبوں یتیموں کا مال ہڑپ کر کے بھی کھاتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی کا کام بھی کرتا ہے۔ اب ذرا بتائیے اس کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے تو صاحب قرآن کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، برائیوں کی طرف نہیں جانے دیتی۔ اگر ہماری نماز قبول ہوگی تو پھر ہم برائی کی طرف جائیں گے نہیں۔ اگر ہماری نماز نہیں قبول ہو رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت لین دین بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سودی کاروبار بھی ہم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غلط طریقے اور غلط کام بھی ہم کرتے ہیں، غلط راستے بھی اپناتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے آپ نماز پڑھیں۔ آج ذریعہ معاش کے لیے، آج لوگ دنیا میں کمائی کے لیے، روپے کے لیے، پیسے کے لیے نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور کتنا ایسے لوگ شکایت کرتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے، اتنا فرصت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم فلاں کمپنی میں جاب کرتے ہیں، فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، دنیا آپ اپنی جگہ کمائیے، دنیا کمانا بھی ضروری ہے، لیکن شرط یہ کہ آپ پہلے نماز پڑھیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے لوگو، جب اس روئے زمین کے اندر جب نماز پڑھ لی جائے، جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، تم اس کے بعد زمین میں منتشر ہو جاؤ، تم اس کے بعد کمائی میں نکل جاؤ، تم اس کے بعد رکشہ لے کر کے نکل جاؤ، تم اس کے بعد ذریعہ معاش کے لیے تم نکل جاؤ۔ لیکن سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پہلے پڑھا جائے، جب نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد تم کمائی کے لیے نکل جاؤ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا، پہلے نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد تم کیا کرو؟ کماؤ، اس کے بعد روزی روٹی کے لیے تم نکل جاؤ۔ اسی طرح میں اپنی ماں و بہنوں کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ آپ بھی نماز ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، مساجد کی تعمیر و توسیع میں بڑھ چڑھ کر کے لیں۔ صحابیات کی بہت ساری قربانیاں پیش ہیں اسلام میں، اگر میں ان کو بیان کروں تو گھنٹوں گھنٹوں کا وقت چاہیے میرے بھائی، اور جمعہ کا وقت اتنا لمبا وقت ہے نہیں، اتنا ٹائم ملتا نہیں کہ ان باتوں کو بیان کروں۔ بس اشارتاً ہی اپنی ماں و بہنوں کو پیغام دوں گا، میری ماں و بہنوں، آپ بھی نماز ادا کریں۔ آپ اپنی زندگی کے سامنے صحابیات کی زندگی کو رکھیں، اور بس میں یہی آخر میں عورتوں کو پیغام دوں گا کہ آپ پردہ کریں۔ پردہ سے بڑی چیز آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے پردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے بن سور کر کے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کو غلط راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اے عورتوں کی جماعتوں سن لو، اے عورتوں، اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے بھی کیا پیغام بھیجا ہے، کیا میسج بھیجا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم بن سور کر کے گھروں سے نہ نکلو، اور تم زمانہ جاہلیت کی طرف تم بن سور کر کے نہ نکلو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بن سور کر کے نکلا کرتی تھی۔ آپ بھی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے مسجد آنا ضروری ہے، آپ کو مسجد آنے سے شریعت میں نہیں روکا ہے، نہیں پابندی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابی، اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب نماز ختم ہو جاتی تھی
تو اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک ساتھ ایک راستہ میں جایا کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ فلاں فلاں کی بیوی ہے، فلاں فلاں کی اہلیہ ہے۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے، ضروری ہے، میں اپنی ماں و بہنوں کو روکتا نہیں، شریعت بھی روکتا نہیں، لیکن یہ فتنہ کا زمانہ ہے، یہ پرفتن زمانہ ہے، یہ دور فتنہ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن آپ باحیا ہو کر کے آئے، آپ باپردہ مساجد آیا کریں، مساجد آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ باپردہ آیا کریں۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت پار ہو چکا ہے غالباً، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پاک پروردگار عالم رب العالمین انہی باتوں پر ہم سبھوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، اے مولا کریم العالمین، جو باتیں کہی گئی اور آئندہ کہی جائے گی ان تمام کے تمام باتوں پر ہم سبھوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ تو مساجد کی تعمیر و توسیع میں ہم سبھوں کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ تو ہم سبھوں کو دین کا خادم اور خادمہ بنا کر کے رکھے، آمین۔ اے اللہ پاک پروردگار رب العالمین ہم سبھوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو بخش دے، معاف کر دے، آمین۔ ہمارے جو مرحومین ہیں تو ان کو کروٹ کرم جنت الفردوس عطا فرما، ان کے گناہوں خطاؤں لغزشات کو معاف فرما کر کے تو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اے اللہ ہمارے علماء حق کی دعوت کو تو قبول فرما، علماء کی حفاظت فرما، سارے جہان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وللہ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ ایک